بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت پروردگار مالک ملک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر طرف اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی لا ریب لا زوال کتاب عطا کی۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد انگن لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ماہ مبارک جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ وہی ماہ مبارک ہے جس کے دامن میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور اس مہینے میں عام طور پر سرکار ہی کی ذات موضوع گفتگو رہتی ہے، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی سیرت۔ تو ہم بھی آج آپ کی ذات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ گفتگو کریں گے تھوڑا سے وقت میں، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک ایک دروازہ بند کر دو ٹھنڈ ہوگی، پرلا دروازہ اس طرح بھی دروازہ بند کر دو، منان ایک دروازہ کافی ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور ٹھیک ہے باندھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بہت تعریف فرمائی قرآن پاک میں جو لا ریب کتاب ہے، اور جہاں سے میں نے پڑھا ہے وہاں اس نے اپنے محبوب کی چند صفات کا ذکر کیا، جنہیں دیکھ کر، پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب کتنی رفعت شان کا مالک تھا، کتنی بڑی شانوں کا مالک تھا۔ کیا چیز تھی جو اس کے دامن میں نہ تھی؟ کیا چیز تھی جو اس کے دامن میں نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کہتا کیا ہے، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم۔ نبی کا ترجمہ اگر کسی قرآن پاک میں دیکھے نا تو نہیں کرتے لوگ، نبی کا معنی نہیں لکھتے، نبی کا معنی نبی، واؤ کا معنی کرتے ہیں اور
لیکن نبی کا معنی نہیں کرتے. تو نبی کا معنی کوئی ہوتا ہوگا؟ نبی کے معنی 5-6 ہیں. آج ہم 2 باتیں کریں گے. یا نبی نابعون سے ہے یا نبی نبوتن سے. نابعون نبا خبر کو کہتے ہیں. اگر نابعون سے ہو تو اہل لغت کہتے ہیں نبی کا معنی یہ ہوگا المخبر عن الغیب اب المستقبل بالہام من اللہ او یتعلق بہ. نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اسے غیب کی خبریں دی بھی جاتی ہیں اور وہ بھی غیب کی خبریں دیتا ہے. یا مستقبل کی خبریں دیتا ہے یا اللہ کی خبریں دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی خبریں دیتا ہے, مستقبل کی خبریں دیتا ہے. غیب کی خبریں اسے دی جاتی ہیں, وہ غیب کی خبریں آگے دیتا ہے, اسے نبی کہتے ہیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہنا یا ایھا النبی, اے نبی, اے غیب کی خبریں دینے والا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بدر کے قیدی آ گئے اور بدر کے قیدیوں کو یہ حکم ہوا کہ اپنا فدیہ دو اور رہائی پالو. اور لوگ فدیہ دے رہے تھے ان کے رشتہ دار, اور اپنے قیدیوں 70 قیدی تھے انہیں رہا کرا رہے تھے. ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, حضرت عباس بھی تھے. پہلے تو ان کی مشقیں کسی ہوئی تھی, پھر پریشانی دیکھی تو صحابہ نے عرض کی ان کی مشقیں کھول دیں. آپ نے فرمایا پھر سب کی کھول دو, انصاف ہونا چاہیے. آپ نے اپنے چچا سے کہا چچا آپ بھی فدیہ دیں اور جان چھڑائیں. لیجیے میں فدیہ کہاں سے دوں, میرے پاس تو کچھ نہیں, اور قرض لوں اگر تو ساری عمر قرض ہی ادا کرتا رہا. تو کیا کہا میں نے, نبی کا کیا معنی ہے, المخبر عن الغیب, غیب کی خبر. مکہ شریف اور مدینہ شریف کا کتنا فاصلہ ہے, 300 میل یا 500 کلومیٹر, اور رات کا وقت. آپ نے فرمایا چچا ایسی بات نہ کرو, ایسی بات نہ کرو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں. جب آپ آنے لگے تھے, جنگ کے لیے آنے لگے تھے, تو میری چچی سے کہہ رہے تھے رات کے اندھیرے میں یہ سامان ہے, یہ سونا ہے, یہاں میں دفن کرنے لگا. جنگ ہوتی ہے, نہ جانے واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں. آ گیا تو نکال لوں گا, نہ آ سکا تو اسے نکال کر میرے بچوں پر خرچ کرنا. وہ سونا تو آپ کو ادھر ہے, اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ میں تو رات کے اندھیرے میں 500 کلومیٹر دور میں اپنی بیوی کو یہ سونا بتا رہا تھا, جو شخص اتنے دور سے جان سکتا ہے وہ لازمی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا عرب تھے نا, وہ نبی کا معنی پتا تھا. نبی المخبر عن الغیب اب المستقبل, یا مستقبل کی خبریں بتانے والا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی خبریں بتاتے. خندق کھودی جا رہی, خندق کھودی جا رہی ہے, اور صحابہ لگے ہوئے 1500 آدمی ہیں, خندق کھود رہے ہیں سارے شہر کے ارد گرد. بڑی چوڑی خندق کہ گھوڑا عبور نہ کر سکتا, تو سوار نہ آ سکتا. ڈیفینس. آ کر اطلاع دی تو ایک چٹان آ گئی ہے, وہ ٹوٹتی بھی نہیں نکلتی بھی نہیں. اگر ہمیں اجازت دیں تھوڑی سی تو خندق کو ٹیڑھا کر لیں. نہیں ٹیڑھا نہیں کرنا, سیدھی رکھنی ہے. چلو میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ جی. ذرا غور فرمائے, 2 جہان کا بادشاہ عرش نشین مزدوروں کے ساتھ کدال کو لے کر کھڑا ہے. سبحان اللہ. مٹی کو اپنے سر پر اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے تاکہ مزدور کو عزت ملے.
کدال سے کام کرنے والا مایوسی کا شکار نہ ہو یہ سوچ کر کہ میرے آقا نے بھی کدال اٹھائی ہے، سبحان اللہ، اس سے خوش ہے۔ کہا کدھر ہے وہ؟ کہا یہ چٹان ہے۔ آپ اس چٹان کے سرے پر کھڑے ہوئے تو کہا یہ شیطان ہے۔ کدال کو اٹھایا اور زور سے مارا، کدال چٹان پر لگی، ایک شعلہ بلند ہوا، وہ کدال رگڑے سے شعلہ بلند ہوا اور چٹان دو ٹکڑے ہو گئی۔ فرمایا میرے غلاموں، میں نے تمہارے لیے چٹان بھی توڑ دی ہے اور تمہارے لیے شام بھی فتح کر دی ہے، سبحان اللہ، تمہارے لیے شام بھی فتح کر۔ پھر آپ نے کدال اٹھائی، پھر ماری، پھر ایک شعلہ نکلا، پھر چٹان چار ٹکڑے ہو گئی۔ میں میرے غلاموں چٹان بھی توڑ دی ہے اور ایران بھی فتح کر دیا۔ سبحان اللہ، پھر اٹھائی، پھر مارا، چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے یمن بھی فتح کر دیا ہے۔ وہ 1500 آدمی جو مدینے کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ لڑائی نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے، دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ تمہارے قدموں کے نیچے ہو، سبحان اللہ، وہ تمہارے قدموں کے نیچے۔ آخر تاریخ نے ثابت کر دیا، شام بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح۔ تو نبی کا کیا معنی ہے؟ المخبر عن الغیب اب المستقبل، مستقبل کی خبریں دینے والا یا اللہ کی خبریں دینے والا ہے۔ تو اللہ کے جتنے احکام تھے وہ آپ پر اترے، اور اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کس کو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لکڑی کا ہے، پیتل کا ہے، سونے کا ہے۔ اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے میرے رب کی تعریف۔ وہ اکیلا بے نیاز ہے، تمام کائنات اس کے دروازے پر کاسا لیے کھڑی ہے، دامن پھیلائے کھڑی ہے، اس سے مانگ رہی ہے، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، المخبر عن الغیب اب المستقبل بالہام من اللہ، ہو یا تعلق اللہ کی خبر ہے، اسے کہتے ہیں نبی۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اگر نبوتوں سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے مقام ارتفاع۔ نبی اپنے دائرہ نبوت میں مقام ارتفاع پر سب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے، جتنا اس کا دائرہ نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میں تمہارا رسول ہوں، اور جو کائنات کا رسول ہے وہ میرے بعد آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دعوی نبوت اور دعوی رسالت فرما رہے تھے بنی اسرائیل کی طرف آ، تو بنی اسرائیل میں سب سے افضل کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی جو ہوتا ہے مقام ارتفاع پر ہوتا ہے، سب سے بلند مرتبہ اپنی قوم میں کون شخص ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اور میرے اور آپ کے آقا کا دائرہ نبوت کہاں تک ہے؟ سبحان اللہ،
ان کا دائرہ نبوت بنی اسرائیل تھا، اور میرے اور آپ کے آقا کا دائرہ نبوت کہاں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میں تمہیں نجی اللہ بھی بناؤں گا، تمہیں صفی اللہ بھی بناؤں گا، خلیفۃ اللہ بھی بناؤں گا، کلیم اللہ بھی بناؤں گا، روح اللہ بھی بناؤں گا، لیکن میرے ساتھ یہ وعدہ کرو جب محمد رسول اللہ آ جائے تو سب اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ سبحان اللہ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سب اس کا سب آپ کے دائرہ نبوت، ایسے بھی آپ کے دائرہ نبوت میں ہے جو پتھر پر عصا مار دے دوبارہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں عصا پھینک دے تو اجدہا بن جاتا ہے، ہاتھ ادھر کر کے باہر نکالے تو چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہی نہیں، بہت ایسے بھی آپ کے دائرہ نبوت میں ہیں کہ ان کے تخت 1 مہینے کی مسافت صبح چلتے ہیں، 1 مہینے کی مسافت شام کو چلتے ہیں، یہ سب میرے آقا کے دائرہ نبوت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب سے افضل ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ خلق کونین ساری سواری گئی، خلق کونین ساری سواری گئی، عرش کا چھت زمین کی صفے بچھ گئی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء آ چکے، مرسلین آ چکے، انبیاء آ چکے، مرسلین آ چکے، وہ مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ اس کا دائرہ نبوت کہاں ہے؟ اس کے دائرہ نبوت میں نوح نجی اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، سب اس کے دائرہ نبوت میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے تو جن بھی تابع تھے، سلیمان علیہ السلام کا تو تخت اڑتا تھا مہینے کی مسافت، تو آپ کا تخت تو نہیں اڑتا تھا۔ میرے دوست تو نے پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا، تو سمجھ جاتا کہ میرا نبی سب سے اول ہے۔ نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ سبحان اللہ۔ وہ تو مہینے کی مسافت چلتا تھا، اس کا تو لامحدود مقام ہے جہاں تک چلتا رہتا تھا، لیکن یہاں تو ایک پل میں گئے آئے جو نبی اپنے دائرہ نبوت میں سب سے افضل نباتوں سے، نباتات ہوتی ہے، نباتات زمین سے اوپر والے اس نباتات کا، ایسا آج کل کیا نباتات ہے؟ گندم، پوچھتے ہیں گندم نکل آئی ہے؟ ہاں یہ نکل آئی، تو گندم زمین سے اونچی ہو جاتی، اسے نباتات کہتے ہیں، چیزیں زمین سے اوپر ہو۔ تو نبی اپنے دائرہ نبوت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے افضل ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی دائرہ نبوت سب، اس میں سب نبی شامل ہے۔ تو آپ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، جہاں پہنچے تو سب انبیاء موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سب انبیاء، بات کیا تھی؟ سب کو کیوں وہاں جمع کیا؟ کہ سب اپنے اپنے دور میں آئے۔ ایک تو علاقائی فاصلہ تھا، جغرافیائی فاصلہ تھا،
दूसरा वक्त का फासला था, इकट्ठे नहीं हो सकते थे। वादा खुदा के साथ करके आए थे, तेरा महबूब आएगा, हम उस पर ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम जरूर पर जरूर इस पर ईमान लाना और इसकी मदद भी करना। जोग्राफियाई बोध भी है और ज़माने का बोध भी है। कैसे ईमान लाएं? तो रब ने सबको इकट्ठा किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी वहां जमा है। वहां मेरे आका पहुंचे। जब पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने बुराक को एक पत्थर के साथ अड़ा दिया और सब बैठे हैं सफ़े बनाकर। जिब्रील ने आपका हाथ पकड़ा और जाए नमाज पर खड़ा कर दिया। फरमाया आप इमामुल अंबिया हैं, इमामत करा दे। सुभान अल्लाह। वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे। तो नबी अपने दायरा नबूवत में सबसे अफजल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक ज़रब से 12 चश्मे जारी हो गए और मेरे आका की ज़रब से मुल्क फतह होते चले जाते। सुभान अल्लाह। हुदैबिया का मकाम है। कौन सा मकाम है? हुदैबिया। मेरे आका उम्रे के लिए जा रहे और ऐसे महीने में जब अरब जंग नहीं करते थे, उन्हें उन महीनों को हराम महीना किया, इज्जत वाला हुर्मत वाला महीना किया, उसमें जंग नहीं होती थी। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो कुफार आ गए, कहने लगे आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? खुदा के घर का तवाफ कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। इस महीने में जंग तो नहीं होती। हम जंग करने नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं, एहराम बांधे हुए हैं और हमारे पास जंग का सामान तो नहीं। उनका नहीं, आपको आगे नहीं जाने दे। खैर बातचीत हुई, लंबी चौड़ी बात, आपको पता है। बाद में एक गुलाम ने अर्ज़ की सरकार पानी ख़त्म हो गया। अब पानी ख़त्म? हाँ जी। कितने आदमी हैं? 1500। पानी बिल्कुल नहीं। पता करते, एक कटोरा पानी का मिला। कितना? एक कटोरा पानी का मिला और 1500 आदमी है। मेरे आका ने फरमाया बर्तन भी ले आओ, मशके भी ले आओ और तो मवेशी भी ले आओ। मेरे आका ने उस कटोरे में हाथ रख दिया। हाथ क्या रखा? 5 नहरें जारी हो गई। सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर और आए प्यासे झूम कर। सुभान अल्लाह। वो तो पत्थर पर मारते हैं, पत्थर से तो चश्मे जारी होते ही रहते हैं। सुभान अल्लाह। वो पत्थर से चश्मे जारी होते हैं ना, जहाँ भी चश्मा देखेंगे पत्थर से जारी हो। लेकिन यहाँ क्या है? उंगलियां हैं फैज पर और आए प्यासे झूम कर। आप में बाज़ाओ का आदमी कोई भी नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की पर नाकाम रहा है। क्यों खालिद? उंगलियां हैं फैज पर और आए प्यासे झूम कर और नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। तो नबी अपने दायरा नबूवत में सबसे अफजल होता है। आप कहेंगे ये फलां वक्त ये नहीं हुआ। ये एक पहलवान है आपके साथ बैठा हुआ है, आप कैसे कहेंगे ये पहलवान? उसकी पहलवानी का पता तो तब चलेगा जब मैदान में उतरेगा। आपके पास बैठा हुआ तो आप की तरह ही है। नबूवत का जब इज़हार का वक्त आता है, नबी के लिए इज़हार ज़रूरी है और वली के लिए अख़फ़ा ज़रूरी है। वली अपनी वलायत को छुपाता है और नबी अपनी नबूवत को
ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کا کلمہ پڑھ کر خدا کے دین میں شامل ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ عرض کی مولا قوم کو پیاس لگی ہے، پانی چاہتی ہے۔ فرمایا دیکھتے کیا ہو؟ ہاتھ میں تیرے عصا ہے، پتھر پر مارو۔ پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ارے پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ انگلیوں سے نہریں جاری کر دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ ان کے احساس سے کیا نکلا؟ پانی۔ ان کے احساس سے پانی نکلا، اور میرے آقا کی ضرب سے ملک فتح ہو گیا۔ اور یہی نہیں، ان کا عصا مارنا تھا، اور میرے آقا سے کہا گیا کہ آپ نبی ہیں؟ میں کہا میں اللہ کو کرم نبی ہوں، میں آپ کو کمال دکھاؤں۔ کیا کمال دکھاؤں؟ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، انہوں نے تو عصا مارا تھا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، انہوں نے فقط اشارہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے، 2 ٹکڑے بھی ہو گیا، الگ بھی ہو گیا، پھر جڑ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ چاند کو توڑنے اور جوڑنے والے ہمارے دل کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے، ہماری زندگی گزرے تو تیری غلامی میں گزرے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، سبحان اللہ۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔